کہ فنا اور بقا کے کتنے درجے بیان کیے داتا صاحب نے؟ وہ 3 درجے میں آپ کو بس سمجھا دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز فنا اور بقا کی پہلی صورت یا پہلی قسم یہ ہے کہ ایک چیز جس کی نہ ابتدا پائیدار ہو نہ انتہا پائیدار ہو، ایک چیز وہ ہے، یعنی اشیاء کی اقسام میں سے فنا اور بقا کے باب میں پہلی چیز وہ ہے کہ جس کی نہ ابتدا پائیدار تھی نہ انتہا پائیدار ہوگی۔ تو جب داتا صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ چیز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دنیا، کہ ایک وقت تھا یہ نہ تھی، پھر یہ ہو گئی، پھر ایک وقت آئے گا یہ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ فنا کی آخری قسم میں سے ہے کہ جس کی ابتدا بھی ناقص ہے اور انتہا بھی ناقص ہے۔ یہ دیکھیے کتنی اونچی بلند بات ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں دوسری قسم کہ جس کی ابتدا تو تھی، جس کی ابتدا تو نہ تھی مگر اس کا انجام اور انتہا ٹھیک تھی۔ دوسری قسم یہ، تو پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ، کہ جب ابتدا تھی تو ان کو ساتھ نہیں بنا دیا گیا تھا مگر اختتام میں ان کو بنایا جائے گا اور ان کے مکینوں کو ان میں ٹھہرایا جائے گا۔ تو فنا و بقا کے باب میں دوسری چیز فرماتے ہیں جنت و دوزخ ہے۔ پہلی کیا تھی؟ دنیا، جس کی ابتدا بھی ناقص جس کی انتہا بھی ناقص۔ دوسری چیز جس کی ابتدا ناقص لیکن اس کی انتہا کامل۔ تیسری چیز فرمایا ایسی جس کی ابتدا بھی کامل اور اس کی انتہا بھی کامل۔ پوچھا گیا کہ حضرت وہ کیا ہے، فرماتے ہیں وہ میرے رب کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ نہ ابتدا میں کوئی نقص لاحق ہوا نہ انتہا میں اس کو کوئی نقص لاحق ہوگا، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی بن عثمان، علی داتا علی حجویری۔ اب یہ 3 چیزیں آپ سمجھ گئے، یہ حضور داتا صاحب کا مضمون تمام ہوا۔ اب اس مضمون سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ یہی 3 رنگ صوفی اور بندے کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا ایسا ہوتا ہے کہ جو ساری عمر تصوف کا ڈھونگ تو رچاتے ہیں، واعظ درس تقریریں تو ہماری طرح سے کرتے ہیں، مگر ان کی ابتدا بھی ناقص ہوتی ہے، ان کی انتہا بھی ناقص ہوتی ہے۔ ابتدا ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ اخلاص نہیں ہوتا، انتہا ناقص اس لیے ہوتی ہے کہ وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آخر تک اپنے مفادات میں گھرے رہتے ہیں، اپنے مفادات میں گھرے رہتے ہیں۔ یہاں سے ایک داتا صاحب کی کشف المحجوب کی ایک اور بات بتاؤں، آپ لوگوں نے ناراض نہیں ہونا۔ داتا صاحب جا رہے تھے اپنے شیخ کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صوفی ہیں، داتا صاحب کے دور کی بات ہے، صوفیوں والا خرقہ پرانے دوروں میں لباس تھا، وہ پہنتے تھے، اس سے پہچان ہو جاتی تھی کہ فلاں صوفی ہے۔ تو گندم کا کھیت تھا، ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں کٹائی ہو کے، تو وہ جو جاگیردار تھا وہ کھڑا تھا اور 3 صوفی صوف کے لباس میں، صوف کے لباس میں یوں آگے جولی پھیلا کے اس سے گندم لے رہے تھے۔ تو داتا صاحب رک گئے، آپ کے دل پر بڑا ملال ہوا، آپ نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ یہ لباس تو صوفیاء کا پہنتے ہیں لیکن یہ ذلت ان کو کیوں ہے؟ لباس تو صوفیاء کا ہے لیکن ان پر اللہ نے یہ ذلت کیوں مسلط کر دی؟ تو ان کے شیخ نے پتہ کیا جواب دیا، جو داتا صاحب نے خود کشف المحجوب میں لکھا، پورا کشف المحجوب سے باہر آج نہیں جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا وجہ یہ ہے کہ ان کی ابتدا ناقص ہے، یعنی جو ان کا پیر ہے وہ اس چکر میں رہتا ہے کہ مرید بڑھ جائیں، یہ داتا صاحب نے لکھا۔ تو جو بندہ مریدوں کے چکر میں ہے اور نذرانوں کے چکر میں ہے، کیا خیال ہے کہ اس کے فیض یافتگان میں کوئی حمیت دینی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا آ جائیں، ایک یہ طبقہ، دوسرا طبقہ وہ کہ جن کی ابتدا تو ناقص تھی مگر انتہا کامل ہو گئی، یہ صوفیاء کے احوال میں دوسرا حال کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ دوسرا حال کیا کہ ابتدا ناقص تھی، دنیا داری میں تھے، گناہوں میں تھے، جو بھی تھا، مگر سمجھ آ گئی، توبہ کر لی، اخلاص سے کام کیا اور پھر جنت میں پہنچ گئے۔
لیکن داتا صاحب کے اس استدلال سے جو میں نے اخذ کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی اکمال کا آخری درجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ایک نقص پایا جاتا ہے، اور اس نقص کی طرف اشارہ بھی کشف المعجوب میں ہی داتا صاحب نے کیا ہے، اور حضرت رابعہ بصریہ نے کیا، اور عوارف المعارف میں امام عمر شہاب الدین سہروردی نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کا عبادت جنت اور دوزخ کے، جنت کی لالچ اور دوزخ کے ڈر سے کرتے ہیں، تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ وہ مذموم نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، لیکن یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے، یہ تو تجارت ہوئی کہ یہ کر دیا اس کے بدلے میں یہ دے دے، بس یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ لیکن یہ دوسرا درجہ ہے، کون سا؟ جو ابتدا ناقص تھی لیکن انتہا میں بہرحال انجام خیر ہوا۔ اب تیسرا درجہ جو اس کا جو داتا صاحب بیان فرماتے ہیں، وہ آپ بیان سن چکے کہ تیسرا درجہ وہ ہے کہ جن کی ابتدا بھی کامل تھی، جن کی انتہا بھی کامل ہے، اور استدلال انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کامل صوفی جو ابتدا میں کامل ہو اور انتہا تک، آخر تک کامل رہے، وہ صوفی اور وہ حال اور وہ ولی وہ ہے کہ جو شروع سے اس پر ایسے وہبی عنایات ہوں، اس پر ایسی وہبی اللہ کی طرف سے تجلیات ہوں کہ وہ اپنے دور میں برگزیدہ بھی ہو، اور زندگی کے پورے عرصے میں اس پر نہ کوئی بد عقیدگی مسلط ہوئی ہو، اور اس پر نہ کوئی پوری زندگی کسی طرح کی گناہ مسلط ہوا ہو، اور اس پر پوری زندگی نہ کسی طرح کی مالداری اور مطلب اور غرض اور مال و دولت مسلط ہوا ہو، اور وہ فنا فی اللہ ہو کے شروع سے آخر تک اللہ کے دین کا کام کرتا جائے۔ وہ شخص وہ ہے کہ جو شروع بھی کامل ہوا اور آخر بھی کامل ہے، وہ رہتا تو زمین پر ہے مگر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے مثبت اور تخلیقی افکار کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے اس کا باطن عرشی ہو جاتا ہے، فرش پر رہ کر عرشی ہو جاتا ہے۔ ہم جب حضور شیخ الاسلام کی پوری زندگی دیکھیں کہ 24 سال 25 سال پہلے جو مذہبی افکار تھے آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، جو سیاسی افکار تھے آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، جو دینی افکار تھے آج تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکا، نہ کبھی گمراہی چھائی عقیدے کے باب میں، صحابہ کی طرف دیکھ لیں، اہل بیت کی طرف دیکھ لیں، اولیاء کی طرف دیکھ لیں، محبت رسول کی طرف دیکھ لیں، وہ حصہ بھی پورا، نہ کبھی دنیا داری چھائی کہ مال کی طلب، مریدوں کے پیچھے فلاں چیز، بلکہ ساری عمر جو کیا وہ اللہ کے دین کے لیے کیا۔ تو یہ چند ایک چنیدہ لوگ ہر صدی میں آتے ہیں جن کی ابتدا بھی کامل ہوتی ہے اور انتہا بھی کامل ہوتی ہے۔